اور اسلام کی قوت و طاقت دیکھیے کہ 8 سال میں نقشہ کیسا بدل گیا کہ جس خطے سے مسلمانوں کو مجبور کر کے نکالا گیا، ہجرت پر مجبور کیا گیا، آج 8 سال کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فاتح کے طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، اور صرف مکہ نہیں، اس کے گرد و نواح کے جتنے علاقے ہیں سارے کے سارے مغلوب ہوئے، اور اسلام کی شان و شوکت میں اللہ نے اضافہ فرمایا، اور ہزاروں کی تعداد میں اس موقع پر بھی لوگ مسلمان ہوئے، اور اللہ رب العزت نے جو سورۃ النصر میں وعدہ فرمایا تھا کہ آپ یہ دیکھیں گے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج دین میں داخل ہوں گے، اور اس کی عملی تصویر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھائی گئی، اور لوگ بڑی تعداد میں اس فتح موقع کے وقت جو ہے وہ ایمان قبول کرتے ہیں۔ سوال ذہن میں یہ ضرور آنا چاہیے، اگر گزشتہ جمعۃ مبارک آپ نے توجہ کی ہو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاہدہ ان کفار سے فرمایا تھا، تو اس معاہدے میں ایک شک یہ تھی کہ 10 سال تک مشرکین اور مسلمانوں کے درمیان جنگ بندی ہے۔ تو جب جنگ بندی تھی تو پھر لشکر کشی کیوں کی گئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 10 سے 12 ہزار کے درمیان ایک قافلہ لشکر لے کر مکہ کیوں پیش قدمی فرماتے ہیں؟ تو یہ ہر دفعہ ہم تاریخ میں دیکھیں کفار کی طرف سے عہد شکنی پائی جاتی ہے، اور حدیبیہ کے اس معاہدے کی بھی عہد شکنی میں پہل کفار نے کی، اور معاملہ یہ ہوا انہی معاہدوں کی شکوں میں ایک شک یہ بھی تھی کہ مسلمان یا مشرکین جس بھی عرب قبیلے کو اپنے ساتھ ملانا چاہیں، شامل کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو کفار قریش نے، مشرکین نے بنو بکر کو اپنے ساتھ شامل کیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بنو خزاعہ شامل ہو گئے۔ بنو خزاعہ کا تعلق بنو ہاشم سے بہت پرانا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا تعلق شروع سے ہی برقرار رہا، اور اس معاہدے کی بنا پر یہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مستحکم کر لیتے ہیں۔ اور بنو خزاعہ یہ سارے کے سارے مسلمان نہیں تھے، اگرچہ اس قبیلے میں کچھ مسلمان بھی ہو گئے تھے، لیکن اکثریت ان میں ابھی بھی کافر تھی، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ بڑے مخلص تھے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ بنو بکر اور بنو خزاعہ کی ان کی پرانی دشمنی تھی، تو ایک موقع پر مکے میں ان کو موقع مل گیا، اور بنو بکر نے بنو خزاعہ کے خلاف لڑائی شروع کر دی، اور چونکہ بنو بکر اور کفار قریش کا، مکہ والوں کا آپس میں ان کا ساتھ تھا، ان کا جوڑ تھا، تو انہوں نے اس لڑائی میں بنو خزاعہ کے خلاف کھڑے ہو کر قتل عام شروع کر دیا۔ اب حالانکہ معاہدہ ہے، اور معاہدے کی اتنی اہمیت تھی کہ بنو خزاعہ پر حملہ کرنا براہ راست نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنے کے مترادف تھا، کہ ایک دوسرے کے جب حلیف ہوں تو پھر آپس میں ایک دوسرے پر حملہ اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ تو بنو خزاعہ اس وقت بڑے کمزور ہوئے، سارا سمجھ لیں کہ مکہ اور قریش مکہ اور بنو بکر سارے کے سارے ٹوٹ پڑے، یہاں تک کہ اتنے یہ دشمنی میں آگے بڑھ گئے کہ مکے کے اندر بھی، یعنی حرم پاک کے اندر بھی انہوں نے قتل سے گریز نہیں کیا، اور ان کے سردار حرم کے اندر گھس گئے اور انہوں نے بنو خزاعہ کو مارنا شروع کیا۔ ان میں بہت سے مسلمان بھی تھے، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ فریاد کرتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ اسی فریاد میں ایک واقعہ جو ہے وہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں وضو کر رہے ہیں۔ سیدہ میمونہ یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ابھی بنو خزاعہ یہاں پہنچے نہیں ہیں مدینے میں اپنی سفارش لے کر، انہوں نے جو ہے سیدہ میمونہ نے ملاحظہ کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرما رہے ہیں، اور وضو کے دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ لبیک کی صدا کو بلند کیا۔ لبیک کا مطلب میں حاضر ہوں، اور پھر آپ نے فرمایا نصرتا نصرتا نصرتا، تمہاری مدد کی گئی، مدد کی گئی، مدد کی گئی۔ سیدہ میمونہ حیران ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، حضور وضو فرما رہے ہیں اور یہاں حضور یہ کلمات کہہ رہے ہیں۔ تو جب سیدہ میمونہ کو کوئی معاملہ سمجھ نہ آیا تو آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے استفسار کرتی ہیں کہ حضور یہاں کیا معاملہ ہے، آپ وضو فرما رہے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ میمونہ کو سارے حالات سے باخبر کیا کہ مکے میں بنو خزاعہ مشکل میں ہیں اور وہ پریشانی میں مجھے پکار رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کے احوال سے مجھے باخبر کیا، اور میں ان کو اس بات کی بشارت دے رہا ہوں کہ تمہاری عنقریب مدد کو ہم پہنچ رہے ہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، چند دنوں میں ان کا ایک وفد جو ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور سارے احوال کو انہوں نے بتایا کس طرح انہوں نے عہد شکنی کی ہے اور معاہدے کو توڑا ہے۔ اب اس حرکت سے صلح حدیبیہ ٹیکنیکلی ختم ہو چکا، کہ اس میں یہ تھا کہ کوئی فریق جو ہے وہ جنگ نہیں کرے گا اور جنگ میں کسی ساتھی کے حلیف کی حمایت نہیں کرے گا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اصولی طور پر 3 باتیں
ان مشرکین مکہ کو پیش فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن بنو خزاعہ کے لوگ جن لوگوں کو قتل کیا گیا، تقریباً 23 کے قریبی افراد تھے جن کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، تو حضور نے فرمایا کہ ان کا خون بہا دے دو۔ پہلی شک یہ پیش کی گئی۔ دوسری شک یہ پیش کی گئی کہ جس بنو بکر کے قبیلے والوں نے حملے میں پہل کی ہے اور بنو خزاعہ کے ساتھ ان کی دشمنی ہے، قریش مکہ سے حضور نے فرمایا کہ تم ان سے علیحدہ ہو جاؤ اور تم ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دو۔ یا تیسری بات یہ ہے کہ پھر صلح حدیبیہ کے معاہدے کے ٹوٹنے کا بڑا عام اعلان کر دو، برسر عام اعلان کر دو۔ اب وہ اپنے غرور میں تھے قریش مکہ، انہوں نے کہا کہ ہم تو کوئی خون بہا نہیں دیں گے اور نہ ہی ہم بنو بکر کے ساتھ ہماری پرانی وفاداریاں ہیں، ہم ان کے ساتھ لا تعلقی کا اظہار بھی نہیں کریں گے، ہم جو ہے اس معاہدے حدیبیہ کو ترک کرتے ہیں۔ اب جوش میں انہوں نے یہ بات کہہ تو دی، لیکن پھر بعد میں بڑے پریشان ہوئے کہ یہ ہم نے کیا کر دیا۔ یعنی ایک بہت اہم معاہدہ تھا اور ہم نے گزشتہ درس میں سماعت کیا کہ یہ معاہدہ بظاہر کفار کی حمایت میں نظر آتا تھا، اور ان کو بڑی پشیمانی ہوئی کہ ہم نے جوش میں کیا کہہ دیا اور یہ معاہدہ ہم نے خود توڑنے کا اعلان کر دیا۔ اب بڑے پریشان ہوئے، ابو سفیان کو انہوں نے بھیجا مکے سے۔ ابو سفیان مدینہ آئے اور اللہ اکبر، بڑا عجیب معاملہ ہوا۔ مدینہ منورہ جب پہنچے تو آپ کی معلومات کے لیے میں عرض کروں کہ ابو سفیان کی بیٹی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے ایمان لا چکی تھی، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ابھی ایمان نہیں لائے۔ تو حضرت ابو سفیان کی جو اس وقت ایمان نہیں لائے تھے بیٹی تھی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک علیہ السلام کے نکاح میں تھیں، یعنی ام المؤمنین تھیں آپ۔ اب جب ابو سفیان مکے سے مدینہ پہنچے ہیں اور اب مقصد یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اس معاہدے پر دوبارہ آمادہ کیا جائے، کیونکہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، جوش میں ہم نے جو ہے وہ معاہدہ توڑنے کا برسر عام اعلان کر دیا ہے۔ اب جب گھر آئے ہیں، ظاہر ہے والد ہے اور مکہ سے مدینہ آئے ہیں، تقریباً 10 دن کی مسافت تھی اس زمانے کے اعتبار سے۔ اب جب پہنچے ہیں، گھر میں داخل ہوئے اور بستر پر بیٹھنے لگے تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ بستر سمیٹ لیا۔ ابو سفیان جو کہ والد ہیں، بڑا تعجب، اور صرف والد بھی نہیں، خاندانی وجاہت کے اعتبار سے وہ سردار ہیں اور قریش مکہ میں نمایاں حیثیت رکھنے والے ہیں، اور بڑے بڑے سفارتکاری کے معاملات بھی آپ نے انجام دیے ایمان لانے سے پہلے، اور کیسے لوگ کسریٰ کے دربار میں بھی آپ گئے اور بہت بڑے تاجر ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، والد بھی ہیں، سردار بھی ہیں، لیکن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ ام المؤمنین اس بستر کو سمیٹ لیتی ہیں۔ ابو سفیان کو تعجب ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ میں بستر پر بیٹھنا چاہتا ہوں، کیا یہ بستر میرے شایع نشان نہیں ہے یا پھر کیا بات ہے؟ تو سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ بستر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے، اور تو مشرک ہے، نجس ہے، تو اس بات کا اہل نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر بیٹھے۔ آپ نے وہ بستر سمیٹ لیا اور فرمایا کہ دو بدو بات ہوگی، بیٹھنے کی یہاں اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ ابو سفیان کو بہت دھچکا پہنچا، اور حضور علیہ السلام کے جان نثاروں کا، حالانکہ سکی بیٹی ہیں، لیکن حضور سے وفاداری کا، حضور سے عشق کا عالم کیا ہے کہ اگر دشمن آیا ہے، حضور کا بے ادب ہے یا حضور کے مقابل کوئی آیا ہے تو پھر سختی کے ساتھ نمٹنا۔ جیسے قرآن نے کہا تھا کل لا تجد قوما، ایسی قوم کی جو ایمان پر مستحکم ہے، جن کے سینوں پر اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے، تو وہ اپنے آبا و اجداد ہوں، اعزا اقربا ہوں، جتنی بھی قرابت کی چیزیں ہیں، ان سے بڑھ کر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ چنانچہ یہاں سے ابو سفیان جو ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، حضور علیہ السلام نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں، فاروق اعظم کے پاس جاتے ہیں، انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت علی مرتضیٰ کے پاس گئے، ہر طرف سے مایوسی ہے، کوئی بات سننے کو بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ اتنا بڑا انہوں نے جرم کیا ہے اور اتنا پاکیزہ معاہدہ انہوں نے توڑ دیا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ کے پاس آتے ہیں، حضرت حسنین کریمین کے واسطے دیتے ہیں، کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ اور پھر ابو سفیان جو ہے حضرت علی کے پاس دوبارہ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی حل بتاؤ کہ میں کس طرح سے اس صورتحال سے نکلوں، اور مکے والے مشکل میں ہیں۔ کہا کہ ایک صورت مجھے سمجھ آتی ہے، مشورے کے طور پر میں کہتا ہوں۔ حضرت علی نے کہا کہ تم جا کر جو ہے وہ مختلف علاقوں میں اعلان کرنا شروع کر دو کہ ہم کفار مکہ، مشرکین مکہ اس معاہدے پر قائم ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو یک طرفہ اعلان ہوگا، مسلمان تو اس کو تسلیم نہیں کر رہے۔ کہا کم سے کم تم اپنی صورتحال، اپنا اسٹیٹس تو ظاہر کر دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسی کوشش کی، مکے جا کر بھی ساری صورتحال سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ سب لوگ سمجھ گئے کہ اب حالات ہمارے حق میں نہیں ہے اور نبی پاک علیہ السلام پیش قدمی فرمائیں گے، لیکن ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کب پیش قدمی ہوگی، کیا معاملات ہوں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا، اور یہ تیاری اتنی رازدارانہ تھی۔ تیاری کا حکم تو دیا گیا، لیکن کہاں جانا ہے، کب نکلنا ہے، یہ کسی کو نہیں پتا، یہاں تک کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نہیں پتا، جو سب سے زیادہ قریب رہنے والے ہر معاملے میں
जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काशाना अक़दस में तशरीफ़ लाए, सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सामान हर्ब निकाल रही हैं, जंग की तैयारी हो रही है, तो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी शहज़ादी सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछते हैं, क्या मामला है, क्या ये तैयारी का हुज़ूर ने हुक्म दिया है? फरमाया हाँ। फरमाया कब निकलने का इरादा है, कहाँ जाने का इरादा है? फरमाया इस बारे में नबी पाक अलैहि सल्लम ने कुछ इरशाद नहीं फरमाया। बहरहाल नबी पाक अलैहि सल्लम ने सफ़र का इरादा जब शुरू फरमाया तो यहाँ एक वाक़या पेश आता है हज़रत हातिब बिन बलताअ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। ये वाक़या ये था कि जब इनको पता लग गया कि मक्के मुकर्रमा में पेशकदमी का इरादा है, तो उन्होंने एक ख़त कुरैश मक्का के नाम लिखा और इसमें सारी सूरत हाल से कुफ़ार मक्का को आगाह किया गया। वो ख़त एक औरत के ज़रिए, एक कनीज़ के ज़रिए से आपने रवाना किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ये बुखारी शरीफ में पूरा वाक़या मौजूद है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को सारे अहवाल से बाखबर फरमाया कि एक शख्स हैं, उन्होंने ख़त एक खातून को दिया है और कुफ़ार मक्का को सारे हालात से उस ख़त में आगाह किया गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 3 अफराद को, हज़रत सैयदना अली, हज़रत सैयदना ज़ुबैर और हज़रत सैयदना मिक़दाद, इन तीनों अफराद, बुखारी शरीफ में पूरी तफ़सीलन हदीस मुबारका मौजूद है। ग़ज़वतुल फ़त्ह के नाम से जो चैप्टर इमाम बुखारी ने कायम फरमाया है, उसके अंदर पूरी तफ़सीलन हदीस मौजूद है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इन तीनों अफराद को रौदतुल ख़ाक, एक जगह का नाम है, फरमाया इस मकाम पर, हुज़ूर ने सारी निशानदही फरमाई कि इस मकाम पर तुम्हें ये खातून मिलेगी और इस खातून के पास ये ख़त मौजूद है, तुम्हें वो ख़त लेकर आना है और उसे किसी सूरत नहीं छोड़ना है। ये अफराद वहाँ पहुँचे और सूरह मुम्तहिना की तफसील में भी पूरा वाक़या मुफस्सिरीन ने अहादीस की रोशनी में पूरा वाक़या नकल फरमाया है। ये तीनों अफराद जब वहाँ पहुँचे तो वो खातून जो है वो इनकार करने लगी कि मेरे पास तो कोई ख़त नहीं है। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने फरमाया कि ख़त तो तेरे पास ही मौजूद है, क्योंकि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमें इस बारे में इत्तला दी है और सारे हालात और नक्शे और जगह का भी हुज़ूर ने इरशाद फरमाया है, अगर तू ख़त देने पर राज़ी नहीं होती तो हम तेरे साथ सख्ती का मामला करेंगे। वो समझ गई कि अब कोई राह फरार नहीं है, तो उसने अपने बालों की जोड़े के अंदर उस ख़त को छुपाया हुआ था। वो ख़त जब पेश किया गया तो उस ख़त में नाम जो है वो हज़रत हातिब बिन बलताअ का था। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हज़रत हातिब को तरफ फरमाया। हज़रत हातिब जो है बड़े परेशान हुए, बड़े पशेमान हुए और उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम को ज़मानत दी कि मैं ईमान पर साबित कदम हूँ, मैं कोई बुरे इरादे से कुफ़ार की कोई मदद करना नहीं चाहता था। मैंने ये ख़त सिर्फ इसलिए लिखा कि मैं मुशरिकीन मक्का की हमदर्दी हासिल कर लूँ। वजह यह है कि कुरैश मक्का के झुरमट में, उनके गिरदो नवा में मेरे बीवी बच्चे रहते हैं और अतराफ़ में कोई भी मेरा अइज़ा अक़रीबा में से नहीं है, तो मुझे ये ख़तरा है कि कहीं ये मेरे बीवी बच्चों को नुकसान न पहुँचाएँ, क्योंकि तमाम मुहाजिरीन के कोई ना कोई रिश्तेदार वहाँ मौजूद हैं, जिसकी वजह से उन्हें कोई ना कोई सहारा है, सपोर्ट है। मेरा कोई रिश्तेदार वहाँ नहीं है, इस वजह से मैंने उनकी हिमायत और हमदर्दी हासिल करने के लिए ऐसा किया और मुझे यकीन है कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी मदद फरमाएगा और मेरे इस ख़त से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। अब उनकी नीयत साफ़ थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम क़ल्ब अतहर पर नज़र फरमाने वाले थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलाल में है, आपने इजाज़त तलब फरमाई कि आप इजाज़त दीजिए कि मैं इस शख्स का सर उड़ा दूं जिसने हमारे साथ खयानत करने की कोशिश की है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि हातिब बिन अबी बलताअ ये बदरियों में से, अहले बदर में से है और अल्लाह तबारक व तआला ने अहले बदर की ज़मानत ली है, यानी ईमान पर इस्तिकामत इनके लिए दायमी तौर पर मुकर्रर हो चुकी है और ये इस चीज़ से महफूज है कि कोई ख़यानत या गद्दारी करें। ये इनका जो ज़ाती मामला था उन्होंने वजाहत और खुल कर इसको बयान कर दिया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हज़रत हातिब बिन अबी बलताअ को दरगुजर फरमाया और फिर वो ख़त भी वहाँ तक ना पहुँच सका, बात यहीं ख़त्म हो गई। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि 10 से 12,000 के दरमियान ये काफ़िला है और नबी पाक अलैहिस्सलाम आप इस काफ़िले को लेकर मक्का की तरफ बढ़ते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, आप जब वहाँ पहुँचे तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक खैमा नस्ब फरमाया और इसी मकाम पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम की चाचा जान है, और हज़रत अब्बास की शख्सियत बड़ी निराली है और बड़ी जाज़बियत है आपकी शख्सियत में, यानी आपकी कुर्बानी बड़ी निराली है। अगर इसको तारीख़ी तनाज़ुर में हम देखें और आपकी शख्सियत पर अगर बात करें तो ये मुस्तकिल उन्वान है कि हज़रत अब्बास की कैसी कुर्बानियाँ हैं। यानी आप अगर सही तौर पर इसको देखें तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो शख्सियत हैं कि जो बदर के वक्त ही तकरीबन ईमान ला चुके थे। जब आप कैदी बने और सारे मामलात का आपने हुजूर के इल्म मुबारक का मुशाहिदा किया तो वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। यानी 2वीं सदी हिजरी 3वीं सदी हिजरी के करीब आप ईमान ला चुके हैं और अभी 8वीं हिजरी जारी है। तकरीबन 6 साल के करीब आप मुसलमान हो चुके हैं और अपने इस्लाम को छुपाकर मुशरिकीन मक्का के दरमियान हुजूर के हुक्म पर मौजूद हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम को सारे अहवाल से आप बाखबर कर रहे हैं।
یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی. ایک تو ایمان لانے کے بعد اپنے آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور رکھنا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی. لیکن اس کے باوجود بھی صرف وہاں دور نہیں رہے، آپ نے اسلام کی عظیم خدمت بھی سر انجام دی کہ مشرکین کی سارے کرتوتوں سے، ان کی سازشوں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گاہے بگاہے آپ مطلع فرماتے رہے. یہ آپ کی ایک بہت بڑی خدمت تھی. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد میں حضرت عباس کی شخصیت آپ کو عرض کر رہا ہوں کتنی نمایاں تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال ظاہری کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بنو ہاشم کے اور خاندان اہل بیت کے نمایاں چشم و چراغ تھے. یعنی سارے معاملات جو ہیں وہ حضرت علی مرتضیٰ کی شان جو ہمیں نظر آتی ہے خاندان اہل بیت میں، وہ حضرت عباس کے وصال کے بعد ہے. اور اس سے پہلے ہم دیکھیں تو پوری اس خاندان نبوت کی جو مرکزی شخصیت ہیں وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. جبھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قحط پڑتا ہے تو حضرت عباس کا ہاتھ تھام کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان ہیں، ہم تیری بارگاہ میں ان کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ تو ان کے صدقے سے بارش کو نازل فرما. اور بخاری شریف میں اور دیگر مستند احادیثی کتب میں روایت موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عباس کے وسیلے سے بارش کو نازل فرمایا. تو یہ سارے واقعات جو ہے حضرت عباس کی شخصیت کو نمایاں کرتے ہیں. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مقام پر مقام جحفہ کے قریب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر افراد جو ہے خاندان بنو ہاشم کی ملاقات کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سارے احوال سے ان کو باخبر کیا. اور اسی موقع پر دو افراد ایسے تھے جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے معافی کا اعلان عطا فرمایا. یہ خاندان نبوت کے ہی افراد تھے. ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا زاد بھائی تھا اور دوسرا جو ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پھوپھی زاد تھا. دونوں جو ہے وہ مشرکین مکہ کے ساتھ مکی زندگی میں بہت سر فہرست ان کا کردار تھا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سفارش پر ان دونوں کو معافی کا اعلان عطا فرمایا. ابھی جو ہے وہ مکے میں آپ داخل نہیں ہوئے. پھر آپ جو ہے آگے بڑھتے ہیں. مرز الزہران ایک علاقہ ہے، یہاں پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام فرمایا. اور یہ وہ جگہ تھی کہ جہاں مشرکین مکہ آپ کو ملاحظہ کر رہے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام اہل لشکر کو جو 10,000 کے قریب افراد ہیں سب کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ سب علیحدہ علیحدہ آگ جلائیں. اب سفر میں آگ جلائی جاتی ہے کھانے کی ضرورت کے لیے یا سردی سے بچنے کے لیے، دیگر معاملات کے لیے، جانوروں سے حفاظت کے لیے. تو حضور نے فرمایا کہ سب علیحدہ علیحدہ آگ روشن کریں. اب یہ جو افراد تھے، یہ جو لوگ تھے، یہ میدانی علاقے میں تھے اور مکہ بھی اوپری جانب ہے. اب اوپر سے سارا منظر جو ہے وہ نمایاں ہو رہا ہے اور ایسے میں 10,000 آگے روشن ہوئیں تو کفار مکہ پر ایک رعب و دبدبہ جاری ہوا. وہ سمجھے کہ کتنے لوگ آ گئے ہیں کہ اتنی بڑی تعداد میں ان کو اتنی آگ جلانے کی حاجت ہے. ان پر اللہ رب العالمین نے خوف اور دبدبے کو طاری کیا. حالانکہ ان کو اطلاع مل چکی تھی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چل چکے ہیں. اور اتنا بڑا جب لشکر جرار ان کو نظر آیا اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی تعداد کئی گنا زیادہ بڑھا کر ان کو دکھائی تو ان کے دل پر خوف اور دبدبہ طاری ہوا اور ان میں مقابلے کی ہمت اور طاقت نہ رہی. اب جو ہے یہ افراد جو سردار تھے جن میں سہیل بن عمرو، ابو سفیان اور دیگر سرداروں نے فیصلہ کیا کہ جا کر گفت و شنید کی جائے اور جا کر حضرت عباس کے پاس آئے. حضرت عباس نے اس موقع پر مڈل مین کا کردار ادا کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان کو لے کر آئے اور مسلمانوں نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو جوش انتقام میں آگے بڑھنے لگے. ابو سفیان نے کئی جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف سپہ سالاری کی ذمہ داریاں سر انجام دی تھیں. تو اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے اور مسلمان چاہتے تھے کہ دشمن رسول ہے ان کے ساتھ جو ہے مقابلہ کیا جائے. چنانچہ بات آگے بڑھی اور جب مسلمانوں نے انتقام دینا چاہا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے انہیں امان دی ہے اور میں انہیں اپنی امان میں لے کر آیا ہوں. اور اس وقت آپ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری پر سوار تھے. تو آپ کی شخصیت ویسے بھی نمایاں تھی اور پھر نبی پاک علیہ السلام کی ضمانت ان کے پاس موجود تھی. آپ نبی پاک علیہ السلام کے پاس انہیں لے کر آئے اور نبی پاک علیہ السلام نے اب یہ ایسی کیفیت ہے کہ ابھی جنگ سے پہلے ہی کفار اپنے تمام تر اعصاب کمزور کر چکے ہیں اور مسلمانوں کی شان و شوکت اور لشکر جرار سامنے دیکھ کر ابھی ان کے پاس تیاری کا وقت ہی نہیں ہے. سامنے لشکر ہے، یا تو موت ہے یا پھر اپنے آپ کو وہ سرنڈر کر دیں اور خود ہی فتح مسلمانوں کے سپرد کر کے شکست تسلیم کر لیں. دو ہی آپشن ان کے پاس موجود تھے اور اب گویا کے سامنے بالکل شکست موجود ہے. لیکن اس وقت نبی پاک علیہ السلام کے اخلاقان کریمانہ کا کسا ظہور ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے عام امان کا اعلان فرمایا. جنگ میں یہ اصول ہوتا تھا کہ اگر کوئی سامنے والا فریق کسی ایک فرد کو کسی وجہ سے کسی بنا پر امان دے دے تو پھر کوئی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. نبی پاک علیہ السلام نے عام امان کا اس طرح اعلان فرمایا کہ جو اپنے گھر کو بند کر لے گا، اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر بند کر لے، اس کے لیے امان. جو حرم مکہ کے اندر داخل ہو جائے اس کے لیے امان. اور پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ہتھیار ڈال دے اس کے لیے امان. تو حضرت عباس کہنے لگے
یا رسول اللہ یہ ابو سفیان ہے اور یہ ہر معاملے میں تفاخر چاہتے ہیں، اپنے آپ کو نمایاں رکھنا چاہتے ہیں، ان کو بھی کوئی اعزاز دے دیجیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو سفیان کے لیے بھی امان، اور جو ابو سفیان کے گھر میں آ جائے اس کے لیے بھی امان۔ اب معاملہ جو ہے بڑا عجیب ہوا۔ ابو سفیان جب وہاں پہنچے، سارے حالات سے کفار مکہ کو بتایا۔ کفار مکہ نے بڑا ان کو جو ہے وہ تانے دیے، یہ تم کیا بزدلی کا کام کر کے آئے ہو؟ کیونکہ ابو سفیان سارے لشکر کو دیکھ کے آئے تھے، سارے حالات ان کو پتہ تھے، اور بھی جو ان کے ساتھ سردار تھے سارے حالات ان کو پتہ تھے کہ اب مقابلے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اب صرف شکست ہی شکست ہے، اور عافیت اسی میں ہے کہ امان تسلیم کر لیا جائے، قبول کر لیا جائے، تاکہ ہماری نسلوں کی جانیں محفوظ رہ سکیں۔ تو پہلے تو وہ بڑا ملامت کرنے لگے، پھر ان کو جب صورتحال سمجھ آئی تو وہ سارے کے سارے اب بھاگم بھاگ امان کی تلاش میں کوئی ابو سفیان کے گھر میں آ رہا ہے۔ ابو سفیان کو کہا کہ تم کتنے لوگوں کو اپنے گھر میں بٹھاؤ گے؟ کہا کہ بڑی عام امان کا اعلان کیا ہے، جو حرم میں داخل ہو جائے، جو اپنے گھر کے اندر اپنے آپ کو محصور کر لے، اور جو اپنے ہتھیار ڈال دے، سب کے لیے امان ہے۔ تو اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عام معافی کا اعلان فرمایا۔ پھر بڑے تفصیلی واقعات، بڑے اہم ایمان افروز واقعات بھی اس درمیان پیش آتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ جو ہے وہ فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، اور اس وقت آپ کی شان و شوکت اور وجاہت کا عالم یہ تھا کہ ابو سفیان حضرت عباس سے کہتے ہیں اے عباس تمہارا بھتیجا تو بادشاہ بن گیا ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ ابو سفیان کے پاس اگر اس سے بڑا کوئی جملہ ہوتا تو وہ بھی کہہ دیتے، کیونکہ وہ بڑے بڑے سفارتکاری کے ذمے انجام دے چکے تھے، اور کیسر و کسریٰ کے دربار میں گئے تھے، انہوں نے بادشاہوں کے کر و فر کو دیکھا تھا۔ انہوں نے جب رسول پاک کی یہ شان دیکھی، ایک لشکر جرار ہے اور حضور بڑی شان و شوکت کے ساتھ اسلام کے جھنڈے بلند ہو رہے ہیں، اور آپ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں، تو کہنے لگے کہ تمہارا بھتیجا تو بادشاہ بن گیا ہے۔ تو حضرت عباس نے کہا نہیں، میرا بھتیجا بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کا نبی ہے، یہ نبوی شان و شوکت ہے۔ اور پھر اس کی علامت یہ ظاہر ہوئی کہ حضور علیہ السلام بڑی عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنے سر انور کو جھکا کر اس طرح سے آپ نے جو ہے سیاہ امامہ شریف پہنا ہوا تھا، اور آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ اونٹ کی کوہان پہ لگ رہا تھا، اتنی عاجزی سے آپ نے سر کو جھکایا ہوا تھا۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ، آخری بات، کہ ایک فاتح کی حیثیت سے آپ داخل ہوئے ہیں، لیکن کوئی قتل و غارت گیری نہیں ہوئی، پورا مکہ جو ہے بغیر کسی جانی نقصان کے فتح ہوتا ہے، اور صرف 12 افراد کفار کے، وہ جنہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے ساتھ، کہ جو بالائی علاقے سے مکے میں داخل ہو رہا تھا، ان کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا، ان پر حملہ آور ہوئے، اور بدلے میں انہوں نے جب ریئیکٹ کیا 2 مسلمان شہید ہوئے اور 12 کفار شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ کوئی قتل و غارت گیری نہیں ہوئی، صرف وہ کہ جو گستاخان رسول تھے آخر میں ان کی سزا کا فیصلہ ہوا۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مشرکین کے، جن میں بڑے بڑے کفار تھے جنہوں نے بڑی اذیتیں دی تھیں اور مکی زندگی میں اسلام کے خلاف بڑی رکاوٹیں انہوں نے کھڑی کی تھیں، سب کے لیے آپ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح لا تثریب علیکم اليوم کا اعلان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اسلام کو بلندیاں، عروج و شوکت بلندی نصیب فرمائے۔